آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور اس سے بھی پہلے ایک ممبر اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں. ایک جوڈیشل فورم ہے, قضائی جوڈیشل فورم ہے, جس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں. وہاں سے باقی جو خبریں آ رہی ہیں باہر آپ کے ذریعے کہ اور جو ریفرنس نااہلی کے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے ایفیڈیوٹ 2 کاغذات جمع کراؤ. ان کے ریفرنس پہ خاموشی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے جسٹس جواد کی ججمنٹ کی توہین عدالت کی, جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین عدالت کی اور ثابت کیا کہ وہ الیکشن کرانے کے اہل نہیں ہیں, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ نااہلی کی اور نہیں ہو سکتی, کہ جن کو 2 گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں, 2 پینشنیں دے رہے ہیں, تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ مراد ہیں جو میں اور آپ خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, وہ ساری کی ساری وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آربیٹر ڈکٹا آیا جو انہوں نے ایک آبزرویشن دی, اس آربیٹر ڈکٹا میں انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے جب وہ رات والی عدالت بیٹھی تھی 4 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا, 4 مہینے کدھر گئے؟ اب اس کے اوپر 4 مہینے اور گزرے, 4 مہینے مزید گزر کے 12 مہینے سے بھی گزر گئے. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جو ان کا ریفرنس ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا, وہ اور اس طرح کے دوسرے ریفرنس وہ لگائے جائیں. اور یہ جو آئین توڑنے والی توہین عدالت ہوئی ہے, یہ بھی چونکہ توہین عدالت کنٹمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے, اس لیے ہم گزارش کر کے توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی آئین نہ توڑنے کی کوشش کرے. آپ کے اس سوال اور آبزرویشن سے میں بھی, مسرت بھی, چودھری صاحب بھی, ہم اتفاق کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی اتفاق کرتی ہے کہ یہ سوائے ان فیصلوں کے جو فیصلے آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر یہ فیصلے کرایا کرتے تھے فون کر کے کہ بیوی کو 3 سال تو کٹ نہ دینا, وہ سن لینا, آپ پڑھا ہوا ہے سارا انٹرنیٹ پہ ابھی بھی ہے, کٹ نہ دینا. اور پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کیس جلدی چلاؤ, تو وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں چلانا دیندا, اور اگلے ہفتے میں میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے 1997 میں مجھے اٹھا لیا جاتا. ایک وہ تو نہیں مانیں گے, لیکن میں صرف ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں, اور وہ ججمنٹ ہے جسٹس گلزار صاحب کی. 5 ججز نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ ثوابدید ہے. یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی بھی جو اگلے آنے والے ہوں گے ان کی بھی ثوابدید ہے, اس لیے کہ 184(3) جو دفعہ آرٹیکل 184 ہے آئین کا, اس کے اندر اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے, تو میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مثال دی ہے, سن سیٹ کلوز یہاں 90 ڈیز پہ لگتا ہے, 91 نہیں ہو سکتے, اس سے پہلے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اور یہ جو ہے اس میں بھی آئینی ترمیم تو ہو سکتی ہے, قانون کے ذریعے سے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. پھر عدالت نے ایک 9 رکنی بینچ بنایا, اس میں سے ججز اپنی ثوابدید ہے ان کی ریفیوز کر سکتے ہیں, وہ روایت رہی ہے, اور یہ روایت بری نہیں ہے میرے نزدیک, ایز اے جورسٹ اچھی روایت ہے کہ اگر کوئی جج صاحب سمجھے نہیں بیٹھنا چاہتے وہ اٹھ جائیں. پھر وہ بینچ چھوٹے ہوتے. اب اس وقت بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز ہیں ان کے مطابق ایک جج جب سنیں گے اس کو کہیں گے ہیئرنگ ان چیمبر, 2 جج سنیں گے تو اس کو کہیں گے بینچ آف دی سپریم کورٹ, 3 سنیں گے تو ان کو کہیں گے لارجر بینچ تو موجود ہے. اور ان کی جو فرمائش ہے وہ وہاں ملک سے باہر بیٹھ کے ایک مفرور کس طرح سے پھر دوسرے مفرور پہ کیوں پابندی ہے. اچھا, جس طرح فیشن کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو وہاں دکانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے سوٹ چھیننے والے, تو اس لیے میں ٹرینڈز کے اوپر میں نہیں چلتا, میں کانسٹیٹیوشن رول آف لاء کے اوپر رہتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں ایک بڑا سیدھا سادہ کام یہ ہے کہ کیا پاکستان کے کسی قانون میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے عدالت کہہ سکتی ہے, یہ سوال ہے جو آپ کی ساری میں ڈکٹ کر سکا ہوں بات میں سے. اس سوال کا جواب 3 جگہ ہے. ایک مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر ریکنسیلیشن کے لیے عدالت کہتی ہے بیٹھ جاؤ فیصلہ کر لو. دوسرا ٹیکس کے لاز کے اندر بیٹھ جاؤ فیصلہ کر لو, اس کی گنجائش ہے. تیسرا نیب کے لاز کے اندر والنٹری ریٹرن اور جو پلی بارگین ہے اس کی گنجائش موجود ہے. جو دنیا ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے؟ دنیا یہاں پہنچی ہے جہاں پہ ابھی میرا بیٹا بھی کر کے آیا ہے, ایک ADR ہے جس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے, عدالت سے باہر نکل کے آپس میں کچھ کر سکتے تو کر لو سیٹلمنٹ. دوسرا ODR ہے, ادر ڈسپیوٹس ریزولوشن, سو اٹ از کوائٹ لیگل, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ عدالت کسی جگہ جرگے کا کردار نہیں ادا کر سکتی. عدالت یہ فائنل
جو ایڈجوڈیکیشن ہے سب سے آخری جگہ ہے جہاں پہ اللہ میاں کے پاس اپیل جانے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، آخری عدالت ہے. اس لیے وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے، تو میرا خیال یہ کہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یا تم یا ہم. یہ ملک کسی کے باپ کا تھوڑا ہی ہمیں کہے کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، جس کے دادا کی قبریں ہیں، جس کا یہاں پہ سارا کچھ ہے، اس کو کون کہہ سکتا ہے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. تو اس لیے یہ جو ان کا رویہ ہے وہ تو ایسا ریکنسیلیٹری کیا، یہ تو خود کہتے ہیں ہم مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں، بٹھانے والے کا نام. جو صورتحال خراب ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی باہر ہی نکل سکتا. یہ ڈرتے ہیں عمران سے، یہ ڈرتے ہیں عوام سے، یہ ڈرتے ہیں آئینی نظام سے، اس لیے وہ پچھلا دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. آئین کے ہوتے ہوئے پچھلا دروازہ نہیں کھلے گا. کا جو اسلوب تھا، خوش اسلوبی کی بجائے وہ بد سلوکی اور بد اسلوبی کا آخری درجہ تھا. اس خوش اسلوبی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کا، جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا، کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی ادارہ ایسا رہ گیا جس کو انہوں نے متنازع نہ بنا دیا. کوئی پاکستان کی پالیسی، فورن پالیسی سمیت، ابھی میں نے اسرائیل والا ذکر کیا کہ ٹریڈ کھل گیا ہے، کوئی ادارہ رہ گیا ہے، کوئی ایسی جگہ جس کے اوپر کوئی کہے کہ میرا ٹرسٹ اور کانفیڈنس باقی ہے 100%. میں نہیں کہتا کہ 100% وہ کانفیڈنس ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، بڑی بربادی نکلی ہے. اور پاکستان کو مزید بربادی سے روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان والا تجربہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہ 186 سیٹوں والے کو ہم نے اقتدار نہیں دینا، اور اس کی جگہ ان کو اقتدار ہم نے دینا ہے جو سارے ملا کے بھی وہ 100 کے قریب بنتے ہیں. یہ تجربہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی قربانی کے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی وقت، میں گرینڈ فادر نہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو جب بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کل بھی جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اتنے بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے کے لیے میں نے دیکھ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، مجھے وہ میرے کلیجے پہ ہاتھ پڑا. دیکھ لیں لوگ کہاں پہنچ گئے. اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے. یہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ان کی جو آخری منزل ہوتی تھی میکڈونلڈ، وہاں بھی نہیں جا سکتے. جتنا وہاں کوئی مشکل دور میں بھی اور منسٹری میں بھی وہاں نہیں گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں بطور وکیل. تو اس لیے ہم آپ پہ بھی اعتبار کرتے ہیں. شرط ایک ہے، آئین نہیں توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، میں تو آخری چھوٹی میٹنگ میں بھی موجود تھا، آخری شب بھی موجود تھا، وہ ویڈیو بھی جب ہم نکل رہے ہیں، ایک ڈائری عمران کے پاس، اس وقت بھی میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ وہ مسلم امہ کی، صرف پاکستان کی نہیں، آخری امید ہے، اللہ ان کو زندگی دے. لیکن سچ وہ